جی نیکسٹ کوشچن ہے کہ مسلمانوں کی نماز یہود و نصارہ بلکہ مشرکین مکہ کی نماز سے بھی ملتی جلتی ہے، تو کیا مسلمانوں کی نماز کافروں سے لی گئی ہے؟ کافروں سے نہیں لی گئی ہے، نماز تو یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی چل رہی تھی نا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کفار مکہ نے نماز جو ہے وہ سیٹیاں اور تالیوں کے اوپر ہی صرف محمول کر دی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ 7واں پارہ آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے تو جو کرسچنز کے اندر بھی جو اہل علم لوگ تھے جو اللہ کی وحی کو پہچانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں زمین پہ اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو نماز کے جو بیسک پوسچر ہیں وہ اگلی شریعتوں میں بھی اور اس شریعتوں میں بھی ملتے جلتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا، کرسچنز کی نماز، یہودیوں کی نماز، کرسچن تو اتنے پریکٹسنگ نہیں رہے ہیں لیکن جو یروشلم میں یہودی ہیں وہ ابھی بھی داڑیاں رکھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور رفع الیدین بھی کرتے ہیں. سر تسی پاویں نہ کرو، تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، لیکن ذرا سجدہ ان کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جتنے مفسرین ہیں نا، یہ ٹھوڑیوں کے بال گر جانے کا نا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اب وہ کہتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال گرنے سے مراد یہ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو ٹھوڑی پہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ماتھے پہ ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہی اچھا ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، اس میں نے جب ان کی نماز سرچ کی ہے نا تو میں نے ان کا سجدہ دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کیسے کرتے ہیں. وہ سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھ یوں ایسے لمبے کر دیتے ہیں اور تھوڑی یوں زمین پہ رکھتے ہیں، وہ اس سٹائل میں سجدہ کرتے ہیں. لہذا قرآن پاک کی جو سٹیٹمنٹ ہمارے بزرگوں نے اس وقت ویریفائی نہیں کی تھی وہ آج ویڈیوز میں ویریفائی ہو رہی ہے کہ ان کا سجدے کا سٹائل یہ تھا. تو کچھ نماز یعنی اگلی شریعتوں کے اندر یعنی بیسک سٹرکچر تو وہ چل رہی تھی، کچھ امپرومنٹس آئی ہیں. وہ امپرومنٹ تو ہماری اپنی نماز میں بھی آئی ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے رکوع کے اندر تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان یوں جوڑ کے رکھتے تھے. بعد میں حکم فرمایا کہ گھٹنوں کے اوپر رکھنے ہیں. یہ بھی اس طریقے سے بعض اصحاب کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ وہ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں یوں سلام کیا کرتے تھے، وہ جو رفع الیدین پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. تو کئی ایک چیزیں جو اس میں بھی ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اگلی شریعتوں کی جو نمازیں چل رہی تھیں وہ اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے نا. قرآن پاک میں ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا سورہ آل عمران میں آتا ہے وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. بکہ اور مکہ یہ دونوں ہی نام ہے. اس کی آج کل پریکٹیکل مثال یہ ممبئی اور بمبئی ہے، اس میں بھی میم اور با ہے. ممبئی بھی اسے کہتے ہیں اور بامبے بھی کہتے ہیں، اور بکہ اور مکہ اس میں میم اور با ہے، یہ دونوں ایک ہی شہر کے نام ہیں. تو عبادت تو ہو رہی تھی نا جب سے پہلے انسان دنیا میں موجود ہے. تو وہ عبادت ٹیمپرڈ فارم میں تھی، پھر نبی علیہ السلام نے اس میں جو غلطیاں تھیں وہ دور کی. تو وہ شریعت ابراہیمی چل رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ٹوٹی پوٹی فارم میں مشرکین عرب کے ہاں تو پائی جاتی تھی اپنے جد امجد کے طور پہ صحیح. یہود و نصارہ تو چلے ان کو پیغمبر مانتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں، اور یہ کہہ کے کہ سب کو معلوم ہے انڈورس کر دیا کہ مشرکین عرب جن مہینوں میں حج کر رہے ہیں نا یہی مہینے حج کے ہیں. مہینے اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دور سے آنا ہوتا تھا تو احرام تو پہلے باندھنا پڑتا ہے نا، تو لوگ رمضان کے بعد ہی نکل پڑتے تھے حج کے لیے. تو رمضان کے بعد کے جو کنزیکٹیو مہینے ہیں نا 3، شوال ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے مانے جاتے تھے. باقی وہ حج کی جو ایکٹیویٹیز جو ہونی ہے یوم عرفہ کی یا مزدلفہ کی یا عرفات کی وہ تو انہی دنوں میں ہوتی تھی، لیکن یہ سارے مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے تھے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کو معلوم ہے، یعنی جو آلریڈی ٹیمپرڈ فارم میں شریعت چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ بھی مشرکین عرب کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے صفا مروہ پہ بت بنائے ہوئے تھے. اور جب مسلمان، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ مشرکین عرب کی ٹرینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بھائی مشرکین عرب کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، کچھ چیزیں ٹھیک. یہی ہم کہتے ہیں کہ سر بریلویوں کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، دیوبندیوں کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، اہل حدیث کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، اہل تشیع کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے. تو آپ غلط باتوں کو چھوڑیں، صحیح باتوں کو لیا کریں. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، صحیح باتیں اپنے لیے لیے ہوتی ہیں صرف. وہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہے.
اہل حدیث توحید کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بریلوی جو ہے وہ میلاد اور عشق رسول کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی جو عظمت صحابہ کو، اور شیعہ جو ہیں وہ محبت اہل بیت کو، اور باقی ساری چیزیں انہوں نے پس پش ڈالی ہوئی ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. تو یہ نماز تھی پہلے. اسی لیے غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا تھا جو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، میں اس کو یعنی میں غامدی صاحب سے کئی معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور بڑے سنگین نوعیت کا، اس کے باوجود یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سنت قرآن پر مقدم ہے. مقدم سے مراد یہ نہیں کہ سنت قرآن سے افضل ہے، مقدم سے پہلے ہے کہ سنت قرآن کے نزول سے پہلے کی موجود ہے، قرآن بعد میں آیا ہے. آپ مجھے بتائیں، جب قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو یہ آیت تو بعد میں آئی ہے لیکن حج کے مہینے پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے، وہ سنت ابراہیمی چل رہی ہے. طواف کے چکر وہ لگاتے تھے، ساتھ ہی لگاتے تھے، لیکن ننگا طواف کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے. وہ سیٹیاں اور ننگا طواف کرنا غلط تھا، لیکن طواف کعبہ ٹھیک تھا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک پتھر کا طواف ہو رہا ہے اور یہ بت پرستی ہے، یہ تو نہیں کہا. حجر اسود کی بھی رسپیکٹ موجود تھی. آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حجر اسود کا جب جھگڑا ہوا تھا تو کیا طے پایا تھا کہ صبح سب سے پہلے جو حرم مکہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا کیا؟ آپ فرمایا چادر بچھاؤ اور سارے ایک ایک کونا پکڑو، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کیا. تو حجر اسود کو جنتی پتھر کے طور پر مشرکین عرب کے لوگ بھی مانا کرتے تھے. قرآن سے پہلے سے ہی وہ ایک معاملات چل رہے تھے. اس طرح کی کئی چیزیں تھیں. تو نمازیں اگلی شریعتوں میں بھی تھیں. نبی علیہ السلام نے اس نماز کی صحیح فارم لوگوں کے سامنے رکھی، طواف کعبہ کی صحیح فارم رکھی، حج کی جو ایکٹیویٹی صحیح تھیں ان کو اسی طرح رکھا، جس میں غلطیاں آ چکی تھیں ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کیا. اور یہ ایک پیغمبر کا کام ہوتا ہے. اب پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب شریعت میں کوئی بدعت نہیں داخل ہوں گی، وہ تو داخل ہوں گی. وہ تو آپ علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور سنن نسائی میں آگے آتا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں. تمام بدعتیں گمراہیاں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی. تو یہ آپ نے پہلے فرمایا کہ بدعات تو داخل ہوں گی لیکن بچنا ہے.